السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی آخر کون دیکھ رہا ہے؟ پاکستان کو تحائف دینے والے ممالک کے مطالبات کس نے سنے؟ لاپتہ افراد کو زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا، سپریم کورٹ برہم۔ سندھ پولیس میں بڑی تبدیلیاں، نئے آئی جی پولیس کی تعیناتی کا حکم۔ کیا بلدیاتی الیکشن ہو پائیں گے؟ صوبے بلدیاتی الیکشن کے لیے آخر کب تیار ہوں گے؟ کیا واقعی پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں؟ پاکستان کی پارلیمنٹ میں جو ہماری قومی سلامتی پالیسی ہے وہ تو اس کا مسودہ تو پیش کیا چودھری نثار علی نے، لیکن اس سے پہلے یہ بھی کہا گیا تھا کہ ایک ایکسٹرنل جو پالیسی ہے ہماری اس کے حوالے سے بھی عوام کو اعتماد میں لیا جائے گا، اور یہ خبریں آئی تھیں کہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ نیشنل سیکیورٹی کا سیکریٹریٹ قائم ہوگا وزیر اعظم کے آفس میں، سرتاج عزیز صاحب کو اس کا سربراہ بھی بنایا گیا، اور یہ بھی خبریں آئیں کہ جو اس وقت افغانستان میں پاکستان کے سفیر ہیں محمد صادق، ان کو ان کا سیکریٹری بنایا جائے گا۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی خبریں آئیں کہ ایک تھنک ٹینک بنایا جائے گا جس میں انٹیلیجنس چیفز بھی ہوں گے، سیکریٹری فارن افیئرز بھی ہوں گے، سیکریٹری داخلہ بھی ہوں گے، اور اس کو جناب فاطمی صاحب جو وزیر اعظم کے ایڈوائزر ہیں وہ اس کو ہیڈ کریں گے، لیکن اس کے حوالے سے کوئی خبر نہیں آئی۔ اور اب یہ جو خبریں 2-4 دن پہلے آئیں جس میں نیکٹا کو بتایا جا رہا فال کیا جائے گا اور ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر جو ہیں ان کو اس کی سربراہی پر لگایا جائے گا۔ اس وقت جو پاکستان کے اندرونی حالات ہیں، بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس کا گہرا تعلق ہے بیرونی صورتحال سے، اور پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ ایک اس کا نہایت اہم رول ہوگا معاملات کو سنبھالنے میں۔ بہت ساری رقوم پاکستان ڈیولپمنٹ فنڈ میں آ رہی ہیں، یہ رقوم کن معاہدات کے تحت آ رہی ہیں، جو ہمارے دوست ممالک ہیں وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، کس طریقے سے ان وعدوں کو، ان خواہشات کو پورا کیا جائے گا، پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے کون اس وقت فیصلے لے رہا ہے۔ طالبان کے ساتھ جو مذاکرات کا معاملہ ہے اس میں اس وقت جو قوم کو نظر آتا ہے اس کسی میٹنگ میں بھی نہ تو سرتاج عزیز بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، نہ ہی فاطمی صاحب نظر آتے ہیں جو اس وقت پاکستان کی خارجہ پالیسی کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ سارا معاملہ ہے کیا؟ آج جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم ہمارے ساتھ ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، اور اس کے علاوہ فوج سے تعلق رہا ہے ان کا، بڑی گہری نظر ہے ان تمام معاملات پر، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم جنرل قیوم صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جنرل صاحب یہ بیان فرمائیے گا، اس وقت ایک اہم بڑا سوال یہ ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اس کو کون دیکھ رہا ہے، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا یہ تھا کہ سرتاج عزیز صاحب ہوں گے، فاطمی صاحب ہیں، سیکریٹریٹ بنے گا، اور اس میں بہت سارے تھنک ٹینکس کی بھی بات ہوئی تھی، لیکن وہ سارے کا سارا معاملہ ہوا ہو گیا۔ دیکھیں بنیادی طور پہ تو فارن پالیسی کے انچارج جو ہیں سرتاج عزیز صاحب ہیں، اور ان کے اوپر پرائم منسٹر ہیں۔ سرتاج عزیز صاحب قومی سطح پہ ایڈوائزر ہیں، اور اس سے پہلے بھی ان کے پاس یہ پورٹ فولیو پچھلی حکومت کے اندر بھی تھا، تو اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے، ایک ہی ہیڈ ہوتا ہے، اور آبویسلی اوور آل انچارج اس کے پرائم منسٹر ہیں۔ باقی تھنک ٹینکس تو آپ ایک نہیں کئی بنا سکتے ہیں، ان پٹس کا لینا وہ جو ہے ایک الگ بات ہے، لیکن یہاں تک فارن پالیسی کا تعلق ہے اس کا جو ہیڈ ہے وہ سرتاج عزیز صاحب ہے۔ اسی طرح آپ کی جو ڈومیسٹک پالیسی ہے اس کے اندر آپ کے انٹیریئر منسٹر ہیں چودھری نثار صاحب، جو کہ ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے حال ہی میں ایک نیشنل پالیسی جو فار انٹرنل سیکیورٹی بنائی تھی، لیکن آپ کو یہ پتا ہوگا کہ جب حکومت کی باغ ڈور سنبھالی میاں نواز شریف صاحب نے تو یہ کہا گیا کہ ہم ایک نیشنل سیکیورٹی بنائیں گے، اور وہ جو کہ نیشنل سیکیورٹی کو انہوں نے بنایا، اور وہ جو ہے پورے فارن افیئرز کو بھی، انٹرنل افیئرز کو بھی، معیشت کو بھی، میڈیا کو بھی، ساری چیزیں جو افیکٹ کرتی ہیں نیشنل سیکیورٹی کو اس کو وہ دیکھیں گی۔ اس میں یہ انٹرنل سیکیورٹی والا ایک ایلیمنٹ ہے جس کے اندر مختلف کمیٹیز بنائی گئی۔ پہلی ایک کمیٹی بنائی گئی، اس نے اپنا کام کیا، ابھی ٹیکنوکریٹس وہ ڈالے گئے جو فاٹا کے اوپر اسپیشلسٹ ہیں، اور اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ جب یہ چیزیں کرسٹل کلیئر ہو کے سامنے آئیں گی تو پھر پولیٹیکل ڈیسیژنز لیے جائیں گے ایٹ دی لیول آف دی کیبنٹ اینڈ دی پرائم منسٹر۔ چونکہ پاکستان مشکل ترین حالات سے گزرا ہے، ہم نے بڑی اندوناک صورتحال کا سامنا رہا ہے پاکستان کو، اور اللہ کا کرم ہے کہ ہم اس میں سرخرو ہوئے ہیں، قوم یکجا، اور آج بھی قوم متحد ہے کہ ہم نے ملیٹنسی کے اوپر ہماری زیرو ٹالرنس ہوگی، اور ہمیں اس سے جڑ سے اکھیڑنا ہے۔ حکمت عملی کے اوپر مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے،
کچھ کہتے ہیں فورس کو یوز کرنا چاہیے، وہ بھی بے وطن لوگ ہیں، ان کا کنسرن بھی یہ ہے کہ ملک سے دہشت گردی ختم ہو۔ کچھ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، وہ بھی بصیرت کی بات کرتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ملک کے اندر فوج استعمال ہو۔ حکومت ان ساری چیزوں کو ملا کے ایک حکمت عملی وہ وضع کرے گی جو ملک کے مفاد کے اندر ہوگا، تو اس لیے اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ تھنک ٹینکس کی آپ بات کر رہے ہیں، تھنک ٹینکس ایک نہیں۔ اچھا قیوم صاحب، آپ درست فرما رہے ہیں، آپ نے بیان فرمایا کہ وزیر اعظم بھی دیکھ رہے ہیں اور سرتاج عزیز صاحب بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جو بیرونی تعلقات ہیں جس میں دوست ممالک سے تعلقات ہیں، جو رقوم بھی آئیں وہ بھی دوست ممالک نے دی پاکستان ڈیولپمنٹ فنڈ میں، لیکن ہمیں اس کے بارے میں اطلاع دینے والے ہمارے وزیر خزانہ ہیں اسحاق ڈار صاحب، جو فارن آفس ہے سرتاج عزیز صاحب ہیں، فاطمی صاحب ہیں، ان کے حوالے سے تو کوئی اس قسم کی کوئی خبر نہیں، کوئی اطلاع نہیں کہ ان کو بھی اس حوالے سے اعتماد میں لیا گیا یا نہیں لیا گیا۔ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی حکومت میں ایک فنڈ قائم کیا گیا تھا جو کہ یعنی دوست ممالک کی طرف سے، اور اس میں لوگوں نے 5 سے 6 بلین ڈالرز کی کمٹمنٹ کی تھی پاکستان کو مدد کرنے کے لیے۔ یہ اسی کا ایک تسلسل ہے کہ ایک فنڈ جو قائم ہوا ہے جس کے اندر ابھی 1.5 ارب ڈالر آیا ہے، اور یہ فار شور کہ یہ سرتاج عزیز صاحب بھی اس کے پکچر میں ہوں گے، اور اسحاق ڈار صاحب چونکہ فائنانس منسٹر ہیں وہ بھی پکچر میں ہیں، چونکہ دوسرا ایک ملک انوالو ہے اس کی پیمنٹ کے لیے، تو اس لیے اس میں تو سارے آرگنز جو ہیں وہ انوالوڈ ہیں انکلوڈنگ دی فارن آفس۔ اچھا قیوم صاحب، یہ جو آپ نے انوالومنٹ کے حوالے سے بات کی ان کی سرتاج عزیز صاحب کے، یہاں پر جو وزیر داخلہ صاحب کے جو بیانات ہیں اگر ہم ان کا کمپیریزن کریں، سرتاج عزیز صاحب جب واشنگٹن میں تھے، ابھی حال ہی میں وہ لندن میں بھی تھے، تو جو اس وقت طالبان کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے تو بالکل ایک مختلف پکچر پینٹ کی۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن ہوگا اور ہم بالکل حکومت کی رٹ قائم کریں گے، جبکہ یہاں ڈومیسٹکلی جو بیان دے رہے ہیں وزیر داخلہ صاحب وہ تو بالکل مختلف ہیں ان سے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ دونوں تینوں ساتھی جو ہیں ایک ہی کابینہ کے، وہ ایک پیج پر نہیں ہیں۔ نہیں، دیکھیں یہ بات سمجھنے والی ہے، پالیسی وہ ہے جو کیبنٹ دیتی ہے اور پرائم منسٹر کہتے ہیں۔ پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ ہم مذاکرات کو ترجیح دیں گے، لیکن جہاں فورس کے استعمال کی ضرورت پڑی ایز اے لاسٹ ریزارٹ وہ کیا جائے گا۔ مذاکرات کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے چودھری نثار صاحب نے یہ کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بات کرنا چاہتے ہیں اور جو کرنا چاہیں گے ان کو ہم، اور اس میں کئی ایسے بھٹکے ہوئے لوگ بھی ہیں جن کو ہم اکٹھا مل کے تو رائے راست پہ لا سکتے ہیں، تو ان کے لیے ہم آگے بڑھیں گے اور ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ لیکن جو بات پرائم منسٹر نے کہی کہ جہاں فورس کے استعمال کی ضرورت پڑے گی، اس کا ذکر ڈیفنس منسٹر نے بھی کیا، سرتاج عزیز صاحب نے بھی کیا، کہ جہاں کوئی آدمی اپنے ہاتھ میں بندوق اٹھائے گا اور ملک کے خلاف بغاوت کرے گا اس کے خلاف سختی سے نپٹا جائے گا۔ تو یہ اسی پہلو، اسی پالیسی کے ایک کائن کے دونوں سائیڈز ہیں۔ ایک وہ مذاکرات والی ہے جو امن کی لائن ہے جو پاکستان کی حکومت پریفر کرے گی، اور دوسری وہ لائن ہے جو کہ اگر ملیٹنٹ مذاکرات پہ نہیں آتے اور وہ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور سیکورٹی فورسز پہ حملے کرتے ہیں تو پھر قانون ان کو اپنی حرکت میں آئے گا اور ان کے خلاف فورس کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب، جو کہہ رہے تھے کہ جو اس وقت خارجہ پالیسی ہے اس کو سرتاج عزیز صاحب اور فاطمی صاحب دیکھ رہے ہیں، وزیر اعظم بھی خود دیکھ رہے ہیں۔ یہ تاثر تو ضرور کوئی لے سکتا ہے کہ وہ آن بورڈ نہیں ہے، لیکن در حقیقت وہ جو سارے معاملات ہیں اس میں سرتاج عزیز اور فاطمی صاحب کی معاونت شامل ہے، اور پاکستان ڈیولپمنٹ فنڈ جو قائم کیا گیا تھا وہ ماضی کی حکومت نے قائم کیا تھا، اور اب جو اس میں پیسے آ رہے ہیں دوست ممالک جو دے رہے ہیں وہ بنیادی طور پر اسی چیز کا تسلسل ہے، اور یہ حکومت پاکستان کی وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی کاوشوں کا سلسلہ ہے کہ پاکستان کو دوست ممالک فنڈز دے رہے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں ایک اہم مقدمے کی، مسنگ پرسنز کا مقدمہ، جس میں حکومت نے یہ بتایا سپریم کورٹ کو کہ جس آرمی کے آفیسر نے، نائب صوبیدار امان اللہ نے 35 افراد کو مالاکنڈ حراستی مرکز سے اپنے قبضے میں لیا تھا، اس کے خلاف FIR درج کر لی گئی ہے، اور یہ مقدمے کی سماعت کل کے لیے ملتوی ہوگی۔ اس پر ہم بات کریں گے جناب شہزاد چودھری اور اپنے نمائندے محمد کامران سے، لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد۔
مسنگ پرسن کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے پھر حکومت کو مہلت دی ہے کل تک کے لیے. 2 دن قبل جب سماعت ہوئی تھی تو یہ کہا تھا وہاں پر ججز نے کہ وہ وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ KPK گورنر KPK کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کریں گے, لیکن پھر اس کے بعد حکومت نے یہ کہا کہ وہ ان افسران کے خلاف پرچہ درج کیا جا رہا ہے, FIR درج کی جا رہی ہے جو لوگوں کے اغوا میں ملوث ہیں. اور اب یہ بتایا گیا کہ FIR درج کی گئی ہے تھانہ سیکریٹریٹ میں اور مالاکنڈ پولیس اسٹیشن میں بھی ایک نائب صوبیدار امان اللہ, جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 35 افراد کو اپنی حراست میں لیا تھا. یہ کیا صورتحال ہے؟ کیا واقعی صرف ایک نائب صوبیدار ان افراد کی گمشدگی کا ذمہ دار ہے یا پھر اب عدالت بھی شاید نظریہ ضرورت کی جانب بڑھ رہی ہے؟ آج اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہوں گے جناب شہزاد چودھری صاحب, لیکن اس سے پہلے محمد کامران سپریم کورٹ میں ہمارے نمائندے, ان سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم کامران. جی السلام علیکم سامی صاحب. کامران, مختصراً بیان فرمائیے گا کہ کیا صورتحال ہے اس مقدمے کی؟ تو یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو سارے لوگ اغوا ہوئے, گرفتار ہوئے, غائب ہوئے, یہ صرف ایک نائب صوبیدار کا کمال تھا. عدالت اور وزیر دفاع اس بات پر متفق نظر آ رہے ہیں. جی دیکھیے سمی صاحب, کہا یہ گیا تھا کہ جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان 35 لاپتہ افراد کو اٹھانے میں, ان تمام کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی. اور یہ مالاکنڈ کے جو انٹرنمنٹ سینٹر کے سپرنٹینڈنٹ ہیں ان کا باقاعدہ یہ بیان سپریم کورٹ کے ریکارڈ پر موجود ہے کہ نائب صوبیدار ایک جو تھے آرمی کے, وہ ان سے یہ 35 افراد جو ہے وہ لے گئے تھے, ان کی حراست سے لے کر اپنی کسٹڈی میں ان کو واپس لے گئے تھے. تو اس سے جب وزیر اعظم کو نوٹس ہونے لگا تھا وہ بال بچ گئے اس سے, کیونکہ اٹارنی جنرل نے آ کر یہ موقف کیا کہ حکومت جو ہے وہ ان فوجی اہلکاروں کے خلاف پرچہ درج کروا رہی ہے, مقدمہ درج کروا رہی ہے جو کہ اس میں ملوث ہیں, جو ان لوگوں کو لے کر گئے تھے. اب ہوا یہ ہے کہ خواجہ آصف وفاقی وزیر دفاع کی جانب سے اپلیکیشن گئی, جس میں یہ لکھا گیا, اس میں نام لکھا ہے کہ نائب صوبیدار امان اللہ اور دیگر کچھ لوگ جو ہیں یہ ان کو لے کر گئے تھے. اب دیکھیے اس میں صرف نائب صوبیدار کا ایک نام دیا گیا ہے اور باقی اینڈ ادرس کر دیا گیا ہے, یعنی کسی کو نامینیٹ نہیں کیا گیا. یہی رپورٹ جو ہے وہ تھانہ سیکریٹریٹ کے SHO نے اپنے روزنامچے میں درج کی ہے اور FIR نہیں کاٹی, انہوں نے اپنے روزنامچے میں رپٹ کے طور پہ اس کو درج کیا ہے اور اس رپورٹ کو پھر انہوں نے تھانہ مالاکنڈ میں بھیج دی ہے. اور کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بقوا یہ تو تفصیلات ہیں, لیکن اب یہ اس پہ کنسنسس ہے کہ بس یہ نائب صوبیدار صاحب جو ہیں انہی کو سزا ملے گی اس سارے معاملے کی. جی بالکل, دیکھیے جو خواجہ آصف صاحب کی اپلیکیشن ہے SHO کے نام, جس میں انہوں نے کہا ہے مدعی بن کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے, انہوں نے بھی صرف ایک نائب صوبیدار کا نام لیا ہے. بہت شکریہ کامران, بہت شکریہ کامران, آپ کا بہت شکریہ. شہزاد چودھری صاحب, اتنا یہ مقدمہ چلا, اس میں بہت بڑے جو ہمارے سارے جو فوج ہے پوری, اس کے بارے میں بھی کورٹس کے بڑے ریمارکس اور سب کچھ, اور اب آخر میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایک نائب صوبیدار اس کا رسپانسبل تھا. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو فنکشنریز ہیں, ہمارے سپاہی ہیں, بھلے نائب صوبیدار ہیں, یہ میسج کیا ہم دے رہے ہیں پورے ان لوگوں کو, ان جوانوں کو جن کے اوپر جن کے پاس بڑے عہدے نہیں ہیں, کہ اب ان کو بنایا جائے گا بکرا قربانی کا؟ نہیں, نائب صوبیدار صاحب جب جائیں گے عدالت میں تو وہ کہیں گے کہ مجھے فلانے نے کہا تھا کہ یہ ان 35 لوگوں کو لے آؤ, تو کسی کا نام لیں گے, کوئی کپتان صاحب ہوں گے, کوئی میجر صاحب ہوں گے. میجر صاحب کو بلایا جائے گا تو وہ کسی کرنل کا نام دے دیں گے. یہ وہی بات ہے جو کہ آرٹیکل 6 میں جنرل مشرف کے ساتھ کی جا رہی ہے, جس کے اندر کہ بیسیکلی تو انہوں نے تو کہا نا اینڈ ادرس, انہوں نے تو نام لکھ کے دے دیے بیچ میں کہ فلانا میرے ساتھ شامل تھا 3 نومبر کی فیصلے کے اندر, لیکن عدالت پرسو کر رہی ہے جنرل مشرف کو, ان کے ساتھیوں کو نہیں. اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جب یہ آئیں گے تو نام بتائیں گے, جب یہ نام بتائیں گے تو پھر باقی لوگ بھی آنا شروع ہو جائیں گے. تو وہی والا معاملہ ہے جو کہ جنرل مشرف کے ساتھ ہے, عدالت اسی طریقے سے اس کو ٹریٹ کر رہی ہے. دوسری بات آ جائیے کہ یہ ہو کیوں رہا ہے, کیا وجہ کیا ہے اس کی؟ بدقسمتی ہے کہ ہم پاکستان کی تاریخ کے اندر ہمیشہ جب فورس کو کوئی ملٹری کو جب کوئی کام دیتے ہیں کرنے کے لیے تو کبھی اس کو لیگل کور نہیں دیتے. آرٹیکل 245 جو تھا, جو کہ بلوچستان کے اندر جب یہ FCC یا فوج بلائی گئی تو جب اس کے لیے آرٹیکل 245 کو 2 سال پہلے یا سال پہلے شاید پچھلے سال کے اندر 2013 میں اس حکومت نے آ کے آرٹیکل 245 کو انووک کیا. اب میرا اپنا خیال یہ ہے کہ فاٹا میں 3-4 سال تک ہم گھس چکے تھے, اس کے بعد کسی کو خیال آیا کہ بھائی وہ آرٹیکل 245 بھی کروا لو. پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس اس وقت ہمارے پڑا ہوا ہے پارلیمنٹ کے اندر, قانون اور بل نہیں بن رہا.
ہم وہ قانون دینا ہی نہیں چاہتے جو کہ کانگریس امریکہ کی جو تھی اس نے چھٹے دن 9/11 کے بعد اپنی حکومت کو رارے کو وہ کور دے دیا کہ اگر فورسز ڈپلوائے کرنی ہے کہیں جا کے حملہ کرنا ہے تو ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں. انڈیا ہمارے پڑوس میں پچھلے 30-35 سال سے 27-30 سال سے لڑ رہا ہے کشمیر کے اندر 6 لاکھ فوج رکھی ہوئی ہے آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ کے ساتھ. اس میں بھلے سوال جواب ہوں گے, پروٹیکشن آف پاور آرڈیننس کے ساتھ بھی سوال جواب ہوں گے, لیکن ہم بحیثیت قوم بحیثیت ادارہ ایک تو ہم بالکل سے کسی طریقے سے یہ نہیں سمجھتے کہ کچھ کام کروانے جا رہے ہیں اس کا لیگل کور کیا ہے. لیگل کور ہے بھی اس کے بعد پھر جب نہیں ہوتا لیگل کور تو یقین مانیے یہ تو ایک نائب صوبیدار کی بات ہے. پوری کی پوری فوج پوری کی پوری ایف سی اگر یہ سپریم کورٹ چاہے تو ان کے آگے پیش ہو سکتی ہے, کیونکہ ایکچولی 2-2, 3-3, 4-4 سال یہ بغیر کسی کور کے بغیر آرٹیکل 245 کے آپریشن کرتے رہے آج تک. یعنی سب کے سب انلیگل آپریشن کرتے رہے. اچھا ایک شہزاد صاحب ایک اور معاملہ جو کل سے بڑا گرم ہے نیو یارک ٹائمز کی اس خبر کے حوالے سے, اس میں آج ISPR نے وضاحت بھی دی ہے, لیکن ایک چیز جو سمجھی جا رہی تھی جو توقع کی جا رہی تھی کہ پاکستان کے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ سامنے آئیں گے اور وہ پاکستان فوج کے دفاع میں اس کا آئیں گے سامنے اور بڑی سختی سے جو امریکہ کے جانب سے جو الزامات اخباروں کے ذریعے آ رہے ہیں اس کا مقابلہ کریں گے, وہ ہم نہیں دیکھتے. سمیع صاحب دیکھیں, نیو یارک ٹائمز یا واشنگٹن پوسٹ ہو یا وال اسٹریٹ جرنل ہو, گاہے بگاہے ایسی خبریں ایسی کہانیاں نکالتا ہے. ایک ایسا یہاں سے ناراض ہو کے چلا گیا صحافی بلوچستان سے نکال دیا گیا, اس نے جا کے وہاں پہ 4-6 مہینے بعد آپ کے خلاف ایک مضمون چھاپ دیا. کبھی ہمارے نیوکلیئر کی کہانی آئے گی, کبھی کس کی آئے گی. اس کے ٹائمنگز امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ٹائمنگ یہ دیکھنا کہ کیا وقت ہے جس کے اندر یہ ریلیز کی جا رہی ہے یا یہ کہانی آ رہی ہے. کئی مرتبہ ٹائمنگ ہوتا ہی نہیں ہے, جسٹ ایز اے سٹوری اس کو پیش کر دیا جاتا ہے. میرے خیال میں پاکستان کی فارن پالیسی کے اندر جو سلائٹ انڈیپینڈنس دیکھنے کو مل رہی ہے اس وقت دنیا کو, ہلکی سی شاید مڈل ایسٹ کے کانٹیکس میں سعودی عربیہ, بحرین, یہ وہ وغیرہ وغیرہ, اس میں کچھ لوگوں کو ضرور کنسرن پیدا ہوا ہے کہ پاکستان کو واپس اپنی جگہ پہ لایا جائے. دوسرا, کیا یہ ممکن ہے کہ پاکستان روس کی طرف بھی کوئی اپنا انیشیٹو لے لے امریکہ سے ہٹ کے؟ اچھا, تو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ یاد رکھیں کہ ہم بھی موجود ہیں اور ہمیں آپ اس قسم کے پریشر بھی ہم ڈال کے آپ کو اپنا رائے راست پہ لا سکتے ہیں. تو یہ نہیں کہ پاکستان امریکہ سے دور ہو رہا ہے یا دور ہونا چاہتا ہے یا ہونا چاہیے, بلکہ یہ کہ ایک بیلنس ضرور رکھنا چاہیے. لیکن جب بھی کسی کو خوف پیدا ہوتا ہے تو ایک آفیشیل سیکرٹس کے تھرو ایکٹ اس کو کر کے ریلیز کر کے خبروں کو ڈیلیبریٹ ریلیز کے ساتھ بھی پریشر ڈالا جاتا ہے اور پھر اس قسم کی کہانیاں بھی بنائی جاتی ہیں. میرا نہیں خیال کہ ہماری کسی بھی شخص کو, ہماری حکومت ہو, فوج ہو, کسی کو اس کا نوٹس بھی لینا چاہیے. حالانکہ ہم اس پہ بحث کر رہے ہیں اپنے مباحثوں کے اندر, لیکن اس کی ایسا ہی ہے جیسے اتنی ساری اور کہانیاں ہمارے بارے میں نکلتی رہتی ہیں. بہت بہت شکریہ جناب شہزاد چودھری صاحب, جو یہ کہہ رہے تھے کہ بالکل بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں جن کا مقصد صرف پاکستان کی بدنامی ہوتا ہے اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ان کو رسپونڈ کریں. ناظرین, یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے MQM کے رہنما فیصل سبزواری سے, کیونکہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہہ دیا ہے کہ نئی حلقہ بندیاں الیکشن کمیشن کا یہ اختیار ہے, صوبائی حکومت نہیں کر سکتی, اور اس کے بعد اب ایک امید ہے کہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات جلد ہوں گے. لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد. سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج ایک اہم فیصلہ دیا. کراچی میں حلقہ بندیوں کے حوالے سے یہ کہا سپریم کورٹ نے کہ اس کا اختیار صرف الیکشن کمیشن کو ہے, صوبائی حکومت نئی حلقہ بندی نہیں کر سکتی. MQM کی پٹیشن تھی یہ, ہائی کورٹ نے MQM کے حق میں فیصلہ دیا تھا, حکومت اپیل میں گئی تھی, لیکن سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا. اس کے ساتھ ساتھ جو کراچی بدامنی کیس تھا اس میں سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ اگلے 24 گھنٹے میں سندھ میں نئے IG کا تقرر کر کے کورٹ کو انفارم کیا جائے. دوسری جانب MQM نے یہ کہا کہ جو لاپتہ افراد ہیں ان کے جو سیکورٹی اداروں کی حراست میں ہیں ان کو پیش کیا جائے, کیونکہ ایک جو یاور عباس جو ایک کارکن تھے MQM کے جن کو امانتاً دفن کیا گیا تھا حیدرآباد میں, اب ان کی میت کو کراچی منتقل کیا گیا ہے. آج اس ساری صورتحال پر گفتگو کریں گے. MQM کے رہنما جناب فیصل سبزواری ہمارے ساتھ ہیں. فیصل صاحب, پہلے تو یہ بیان فرمائیے, بڑا یہ افسوسناک واقعہ کہ MQM کا ایک کارکن جس کو امانتاً دفن کیا گیا اب اس کو پہنچایا گیا ہے کراچی, اور آپ کا یہ مطالبہ کہ جو لاپتہ افراد ہیں MQM کے وہ سیکورٹی فورسز کی حراست میں ہیں ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے. بالکل صحیح بھائی, کیونکہ یہ سیاسی کارکنان ہیں
اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی مجرم بھی ہو، لیکن اگر مجرم ہے تو آپ اسے عدالتوں کے سامنے پیش کریں، آپ مقدمہ چلائیں، آپ سزا دیں. لیکن یہ کہاں کا طریقہ ہے کہ سادہ لباس میں بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑیوں میں لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے یا اغوا کر لیا جائے اور کچھ دنوں کے بعد ان کی ڈیڈ باڈیز ملیں اور پھر اس پر پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کہیں کہ ہم نے تو ایسا کیا نہیں. یاور عباس کا جو کیس ہے وہ اس حوالے سے نہایت اہم ہے کہ انہیں جب نومبر کے پہلے ہفتے میں گرفتار کیا تو رینجرز نے محاصرہ کیا ہوا تھا پی آئی بی کالونی کا. وہاں اس محاصرے میں ان کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد 14 نومبر کو ان کے اہل خانہ نے جب ایک ہفتہ کم و بیش گزرنے کے باوجود ان کو کہیں پروڈیوس نہیں کیا گیا تو ان کے اہل خانہ نے ایک پٹیشن لگائی ہائی کورٹ میں، جس میں کہا گیا کہ جناب رینجرز کے محاصرے میں گرفتار کیا گیا، انہیں پیش کیا جائے اور کوئی مقدمہ ہے تو وہ مقدمے میں ان کو باقاعدہ طور پر باضابطہ گرفتار شو کیا جائے. لیکن ایک مہینے کے بعد انہیں لاوارث قرار دے کر وہاں پر دفنا دیا گیا. تو یہ بڑی بلیٹنٹ ایگزامپل ہے ہائی ہینڈڈنس کی، زیادتی کی بعض لوگوں کی طرف سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کو حکومت کو بھی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، رینجرز کو بہت سیریسلی دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کی کارکردگی پر سوال آ رہا ہے، ان کی نیت کے اوپر سوال آ رہا ہے. اچھا، یہ فیصل آپ کارکردگی کی آپ نے ذکر کیا حکومت کا. آج سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ اگلے 24 گھنٹے میں نئے آئی جی کا تقرر کیا جائے. بڑے اہم عہدے ہیں کراچی میں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، پولیس کے اندر بھی عہدے ہیں جو خالی پڑے ہیں، جیسے یہ آئی جی کا عہدہ ہے، اس کے علاوہ ایس پی انویسٹیگیشن کا بھی ہے، پھر جو اینٹی وائلنٹ جو کرائمز ڈپارٹمنٹ ہے اس کے بھی سربراہ کا تقرر نہیں ہوا. کیا وجہ ہے حکومت جو سندھ کی ہے ان عہدوں پہ تقرر نہیں کر سکی؟ کیا کس قسم کے پریشر ہیں؟ کہیں آئی جی کے مقام کے اوپر تو کہیں ہم یہ سنتے ہیں کہ جناب وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے درمیان کلیئرٹی نہیں ہے. وہیں جو کراچی میں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے جو ٹارگیٹڈ ایکشن ہے وہاں مانیٹرنگ کمیٹیز بننی تھی، وہ بھی وفاقی اور صوبائی حکومت کی رسہ کشی کا شکار ہو گئی. اور پیس کون رہے ہیں عام لوگ کہ جن کی سنوائی نہیں ہے اور اس لیے لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں اور کوئی کہنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. دولہا کو اس کی بارات سے گرفتار کر کے تشدد کر دیں پولیس والے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہ جو دیگر عہدے ہیں اس پر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایڈہاکزم کا مظاہرہ ہو رہا ہے. کراچی بدامنی ہو، لیاری ہو یا تھرپارکر ہو، بدقسمتی کے ساتھ بدتر طرز حکمرانی ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہے صوبہ سندھ میں. اچھا، اب اس پر کمنٹ فرمائیے گا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے تو آج کہہ دیا کہ جو حلقہ بندیاں ہیں وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، صوبائی حکومت نے جو کچھ بھی کیا وہ غلط کیا. کیا سمجھتے ہیں سندھ حکومت اب اس پر عمل درآمد کرے گی؟ الیکشن ہونے کا کوئی امکان ہے؟ آپ کے سورسز آپ کو کیا بتا رہے ہیں؟ سیم بھائی، سورسز کا تو میں نہیں کہہ سکتا، توقع یہ رکھتے ہیں کہ ایم کیو نے مقدمہ کیا تھا اور اس کے علاوہ ایم کیو نے ایک اور مقدمہ کیا ہوا ہے سپریم کورٹ کے سامنے، جس میں ہم نے بلدیاتی قانون جو صوبہ سندھ کا 2013 کا ہے اس کو چیلنج کیا ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آرٹیکل 140A کی روح سے، آئین کے آرٹیکل 140A کی روح سے متصادم ہے اور اس میں بلدیاتی حکومتوں کو قطعاً اختیارات نہیں دیے گئے، جبکہ آئین ایسا کہتا ہے کہ انہیں اختیارات دیے جائیں. ہم یہ چاہتے ہیں، ہم ایک تو بہرحال توصیف کرتے ہیں، تحسین کرتے ہیں جو عدالت کا فیصلہ آیا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہماری خواہش یہ ہے کہ جو بھی عدالت نے حکومت سندھ کو وقت دیا ہے اس وقت میں مناسب قانون سازی کر کے انتخابات کا انعقاد کرایا جا سکے تاکہ مقامی حکومتیں کام کریں اور جو بدتر طرز حکمرانی مختلف جگہوں پہ نظر آتی ہے اس کا کسی حد تک ازالہ ہو سکے. اچھا فیصل صاحب، یہ بیان فرمائیے، بڑی اسپیکولیشن چل رہی ہے حکومت سندھ اور ایم کیو ایم کے درمیان، مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں، زیادہ تعاون کی باتیں ہو رہی ہیں. آج آصف علی زرداری جو سابق صدر ہیں پیپلز پارٹی کے، اس وقت اہم رہنما ہیں، وہ بھی کراچی پہنچ گئے ہیں. کیا ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو تعلقات ہیں اگلے چند دنوں میں اس حوالے سے کوئی اس میں ڈیولپمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں؟ ہوگی کوئی بڑی ڈیولپمنٹ؟ سیم بھائی، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، کیونکہ دیکھیے صوبہ سندھ کی ڈائنامکس باقی صوبوں سے قطعاً مختلف ہے. صوبہ سندھ میں ایک دیہی آبادی ہے بہت بڑی اور ایک بہت بڑی شہری آبادی ہے. دیہی آبادی جو ہے اس کی بہت بڑی اکثریت سندھی بولنے والے سندھیوں پر مشتمل ہے. شہری سندھ کی بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ اردو بولنے والے سندھیوں پر یا جنہیں اردو اسپیکرز کہا جاتا ہے اس پر مشتمل ہے. دیہی سندھ کی زیادہ جو نمائندگی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کرتی ہے 80-90%. شہری سندھ کی 80-85% نمائندگی جو ہے وہ ایم کیو ایم کرتی آئی ہے. اس لیے ان دونوں جماعتوں کے درمیان کہیں نہ کہیں ایک ورکنگ ریلیشن شپ ضرور قائم ہونی چاہیے. یہ ہمارا روز اول سے، اور میں نے اسمبلی کے فلور پہ بھی بحیثیت قائد حزب اختلاف بارہا اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ہم سیاست میں دشمنی افورڈ نہیں کر سکتے، خاص کر صوبہ سندھ میں.
جہاں تک ان معاملات کے آگے چلنے کی بات ہے، میری خواہش ضرور یہ ہے کہ معاملات پیپلز پارٹی کے ساتھ تلخی کی جانب نہ جائیں۔ اس کو حکومت سازی آپ کہیے تو حکومت سازی کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کم از کم، میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، کم از کم 2 دفعہ ہمیں پچھلے کوئی 10 مہینوں میں ہمیں کہہ چکی ہے کہ آپ حکومت میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیے۔ تو اب تک اس طرح کا ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، تاہم آج بھی ہماری خواہش یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور آپ کو صرف میں یاد دلاتا چلوں آپ کے ناظرین کو کہ جب ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت میں رہے، اس وقت بھی جن اقدامات کو ہم نے عوام دوست نہیں سمجھا، جن اقدامات کو ہم نے اپنے نظریات کی نظر سے مناسب نہیں سمجھا، ہم نے ان کی بھرپور تنقید کی، ان کا ساتھ نہیں دیا۔ آج بھی ہماری خواہش یہ ہے ہم حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوں یا حزب اختلاف میں بیٹھے ہوں، حکومت سندھ کا قبلہ درست رہے، وہ لوگوں کے لیے بہتر کام کرے اور قانون سازی کرے، اس میں ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ اچھا فیصل، آپ ذکر کر رہے ہیں کہ بالکل یہ ہونا چاہیے تعاون حکومت کے ساتھ، لیکن اگر ہم سندھ حکومت کی پرفارمنس کو دیکھتے ہیں، شہروں میں جو اربن سینٹرز ہیں جیسے کراچی کے مسائل ہیں، ان میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، پانی کا مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ اپنی جگہ پر ہے۔ انٹیریئر سندھ اگر نظر ڈالتے ہیں تو جو تھر سے خبریں آ رہی ہیں اس میں ایسا پتہ چل رہا ہے کہ مکمل طور پر جو مشینری ہے حکومت کی وہ ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو ان حالات میں سیاسی طور پر آپ سمجھتے ہیں ایم کیو ایم اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ جائے گی، اسے جوائن کرے گی، تو سیاسی طور پر اس کے کچھ اثرات نیگیٹو نہیں ہوں گے ایم کیو ایم پر؟ یقیناً یہ ایک سوال ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی نے جب ہمیں حکومت سازی کے لیے دعوت دی تو ہم نے اپنے سامنے رکھا، اور اس کی بنیاد کے اوپر ہی ہم نے اپنے جو کچھ فیصلے تھے اور مستقبل کی راہ کا تعین تھا وہ کیا۔ تاہم ایک بات یہ ضرور ہے کہ جب تک ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ میں موجود تھے، کم از کم جو ہمارا ایریا ہے مینڈیٹ رکھنے والا، ہمارے سندھ کے شہری علاقے ہیں، وہاں ہم نے اپنی ایفرٹ سے، تگ و دو سے، محنت سے، تندہی سے، لمیٹڈ ریسورسز کے باوجود ہم نے لوگوں کی خدمت کی، اور لوگوں نے، لیکن پچھلے 1 برس سے جو سندھ کے شہری علاقوں، خاص کر سندھ کے دارالخلاف کراچی کا حال ہے وہ میزریبل ہے، وہ بدتر طرز حکمرانی جو کہ صوبے بھر میں تھی وہ کراچی میں بھی نظر آ رہی ہے، اور کوئی والی وارث نہیں ہے۔ لیکن یہ ساری کی ساری سوچ، یہ سارے کے سارے مسائل یقیناً ہمارے پیش نظر ہیں، اور جو بھی ہم فیصلہ کر رہے گے، اگر ہم اس طرح کا کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کوئی سیریس بات آتی ہے اور اگر ہم کوئی فیصلہ کریں گے تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر کریں گے۔ بہت بہت شکریہ فیصل سلمواری، جو کہہ رہے تھے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سندھ حکومت کی پرفارمنس نہایت پور ہے، لیکن جو بھی فیصلہ کرے گی ایم کیو ایم آگے مستقبل کے سیاسی حالات کا، وہ ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھے گی، پھر اس کے بعد جو سندھ کے مفاد میں ہوا، پاکستان کے مفاد میں ہوا، وہی فیصلہ کیا جائے گا۔ ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان میں منورٹی کے حوالے سے کیا صورتحال ہے۔ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ خاص طور پر جو ہندو اور کرسچن منورٹیز ہیں وہ اپنے آپ کو یہاں پر بہت غیر محفوظ سمجھتی ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ ان کو تحفظ نہیں فراہم کیا جا رہا۔ یہ صورتحال کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب امتیاز گل، لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد۔ ویسے تو پورے پاکستان میں امن امان کی صورتحال تسلی بخش نہیں ہے اور عام پاکستانی اس وقت گہری تشویش میں مبتلا ہے، لیکن جو منورٹیز میں لوگ ہیں، جو ہمارے اقلیتی برادران ہیں، ان کی حالت اس وقت بہت نازک بیان کی جاتی ہے۔ لاڑکانہ میں سے یہ بھی خبریں آئیں، وہاں پر جس دن ہولی منائی جا رہی تھی دھرم شالہ کو جلا دیا گیا، کیونکہ یہ الزام لگایا گیا وہاں پر ہندو ورکرز پر کہ شاید جو قرآن پاک کے اوراق کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ بدین میں 3 ہندوؤں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، کیونکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی بے حرمتی کی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اسلام جو محبت اور امن کا درس دیتا ہے، منورٹیز کو ان کے رائٹس ان کے پروٹیکٹ کیے جاتے ہیں اسلام میں، لیکن اس کے باوجود ہمارے ملک میں منورٹیز اکثر اس بات کا یہ شکایت کرتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔ امتیاز گل ہمارے ساتھ موجود ہیں، بڑی گہری نظر ہے ان کی ان معاملات پر، ان سے ان کے معاملے پہ گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم امتیاز۔ امتیاز، یہ بدین میں واقعہ ہوا، اس سے پہلے لاڑکانہ میں واقعہ ہوا، کراچی میں ہولی والے دن جو رنگ تھے ان میں تیزاب بھر دیا گیا۔ مسلمان اسلام ہمارا مذہب تو ٹالرنس اور بڑا ایک کھلا مذہب ہے، اقلیتوں کو رائٹس پروٹیکٹ کرنے کی بات کی گئی ہے، اور بالکل قائد اعظم کی بھی جو ابتدائی تقاریر ہیں وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ پاکستان میں اقلیتوں کو بھرپور ان کو حفاظت میسر ہوگی۔ پھر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟
اس میں دیکھیے دو پہلو ہیں. ایک تو وہ مذہبی عناصر ہیں جو کہ مذہب کے نام پہ اس ملک میں کاروبار کر رہے ہیں، ہر کام کے لیے مذہب کا نام استعمال کرتے ہیں، وہ کام چاہے جائز ہو ناجائز ہو. دوسری بات، ہمارے اپنے حکمران، وہ حکمران جو کہ پارلیمان میں بیٹھے ہیں، پارلیمان سے باہر بیٹھے ہیں، وہ اپنا بنیادی ایک فریضہ انجام دینے میں ناکام رہے ہیں. وہ فریضہ ہے آئین کے تحت ان کے الیکٹوریٹ یعنی ان کے ووٹرز کو جو حقوق حاصل ہیں ان کی براری میں، ان کے تحفظ کرنے میں وہ ناکام رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ ہمارے آئین کا چیپٹر 1 اس کا دوسرا حصہ ہے، اس کے 20 آرٹیکلز ہیں 8 سے لے کے 28 تک. اس میں آپ کو 20، 21، 22 نمبر آرٹیکل ان کا براہ راست تعلق مذہبی آزادی سے ہے. آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، اپنے آپ مراکز چلا سکتے ہیں، اپنے مذہبی تعلیمی ادارے چلا سکتے ہیں. لیکن مسلسل آپ نے تو ابھی صرف سندھ کی بات کی، گزشتہ 8-10 دنوں کے دوران کوئٹہ میں ہندوؤں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، پشاور کے اطراف میں سکھ تاجروں کے ساتھ زیادتی ہوئی، جس کی وجہ سے 4-5 دن پہلے سکھ تاجروں نے اور ہندو برادری نے وہاں کی باقاعدہ مظاہرے بھی کیے کیونکہ کڈنیپ کر کے قتل کیا گیا ہے. تو بنیادی طور پہ آپ دیکھیں پورے پاکستان میں جو مذہبی اقلیتیں ہیں خاص طور پہ، بلکہ آپ مذہبی اقلیتوں کیا کہتے ہیں، شیعہ مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے کہ گزشتہ 2 برسوں میں تک 500 سے زائد شیعہ مسلمانوں کو مختلف انداز سے قتل کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے لامحالہ پاکستان پہ باہر سے پریشر آتا ہے. کیونکہ باہر تو کتے کی بھی جان بڑی عزیز ہوتی ہے، یہاں لوگ سینکڑوں کی تعداد میں ہر سال مر رہے ہیں، لیکن ہمارے جو حکمران طبقہ ہے اس پہ لگتا نہیں ہے کہ کوئی جوں کی مطلب کوئی کان پہ ان کے جو بھی رنگتی ہو. اچھا، لیکن اگر یہ صورتحال اس طرح سے جاری رہی، کیونکہ پہلے یہ ہوا تھا کہ سندھ میں ہندوؤں کی لڑکیوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے، بعض لوگ کہتے تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور اس میں ہمارے پارلیمنٹیرینز بھی متاثر تھے، اور بڑے جو قابل ذکر وہاں پر ہندو ہیں، بڑے بڑے بزنس مین، وہ بھارت جانا شروع ہو گئے تھے، اور سلسلہ یہ ابھی بھی جاری ہے، پہلے سے کم ہوا ہے لیکن ابھی بھی جاری ہے. اگر اس طرح سے یہ جاری رہا سلسلہ تو یہ تو ایک جو ہمارے ہاں منورٹیز جو بڑی کنٹریبیوشن ہے جن کی بزنسز میں، وہ تو ایک کاروباری نقصان بھی ہوگا پاکستان کو. دیکھیے جی، یہ کاروباری نقصان ہے، یہ تو انٹلیکچوئل نقصان ہے. وہ لوگ جو ڈاکٹر ہیں، وکیل ہیں، بڑے بڑے اچھے عہدوں پہ ہیں، ہندو بھی ہیں، کرسچنز بھی ہیں، اگر وہ اس طرح رفتہ رفتہ ملک سے نکلتے رہے تو اس کو ریئل برین ڈرین بھی کہتے ہیں. اب شاید یہی وجہ ہے کہ بیرونی ممالک میں جب تشویش پیدا ہوتی ہے ان کا براہ راست پھر فوکس حقوق انسانی پہ آتا ہے، مائنورٹیز کے حقوق پہ آتا ہے. اسی حوالے سے اس وقت قومی سطح پہ میرا 3-4 کچھ ادارے اس طرح بنے ہوئے، الائنسز بنے ہوئے، ریٹ نیٹ ورک بھی ہے اس میں، جو کہ 15 سے 20 میرے خیال ہے کم از کم تنظیمیں اس میں شامل ہیں ملک بھر سے. اور ان کا براہ راست فوکس انہی 2-3 آرٹیکلز پہ جن کا میں نے ذکر کیا کہ 20، 21، 22 اور 23 آرٹیکلز ہیں کہ کیوں نہ ایک طرف جو اکثریت ہے پاکستان کی ان کو سینسٹائز کیا جائے کہ آپ اقلیتوں کا خیال رکھیں، اقلیتوں کو اس کے ساتھ ساتھ اس امر کا درس دیں کہ آپ آپس میں ایکا رکھیں، اتحاد رکھیں، تاکہ آپ کو کوئی ایکسپلائٹ نہ کر سکے، استحصال نہ کر سکے. اور تیسرا یہ کہ حکومت کو اور قانون ساز اداروں کو، جتنے بھی پارلیمان میں بیٹھے ہیں، حکومت کے اندر بیٹھے ہیں، ان کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلائیں کہ آئین کے تحت آپ نے حلف اٹھایا ہوا ہے ہر شخص کی زندگی کے تحفظ کی، ہر شخص کے ایمان اور عقیدے کے تحفظ کی. آپ کیا کر رہے ہیں جب آپ کے محلوں میں، گلی کوچوں میں جن کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہاں پہ کبھی مندر جل جاتا ہے، کبھی دھرم شالہ جل جاتا ہے، کبھی کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے، وہ کہاں ہے؟ عوامی نمائندے کہاں ہیں؟ اس میں اگر جو ماضی میں واقعات ہوئے ہیں اس پر اگر نظر ڈالیں ہم، جو پنڈی میں واقعہ ہوا تھا، جو عیسائی بچی کو پکڑا گیا تھا کہ جی اس نے قرآنی اوراق کی بے حرمتی کی ہے، وہ بھی وہاں پر ایک امام مسجد صاحب نے وہ پرچہ درج کرایا تھا. ابھی یہ جو بدین کا میں دیکھ رہا تھا، اس میں بھی مولوی صاحب ہیں جنہوں نے آ کے یہ پرچہ درج کرایا. تقریباً تمام کیسز میں جو وہاں کا جہاں پر یہ واقعہ بتایا جاتا ہوا ہے، وہاں پر جو امام مسجد صاحب ہیں وہ آتے ہیں اور اس کی کمپلینٹ درج کراتے ہیں. تو ہماری جو ریلیجیس لیڈرشپ ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ اس کو زیادہ اس میں ایکٹیو رول پلے کرنا پڑے گا، اور یہ نیریٹو جو ہے اس کو اپنانا پڑے گا، بتانا پڑے گا کہ جو اقلیتیں ہیں ان کو اسلام میں ایکسیپٹ کیا گیا ہے اور ان کی جو پروٹیکشن ہے وہ بھی ہمارا فرض ہے. ان کو چاہے وہ مذہبی قیادت ہے چاہے سیاسی قیادت ہے، ان کو سب سے پہلے اس امر پہ زور دینا ہوگا کہ ہمیں
انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانا ہوگا. یعنی بجائے اس کے کہ ہم کسی ایک امام کے کہنے پہ، کسی ایک مولوی صاحب کے کہنے پہ کسی کے گھر جلا دیں، کسی کو قتل کر دیں، قانون کو اپنی کارروائی پوری کرنے دیں. اس کے بغیر کبھی نہیں ہوگا. اور اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، کہ مذہبی جماعتوں کی قیادت پہ عائد ہوتی ہے، کیونکہ جو پیٹرن آپ کو نظر آئے گا، چاہے وہ پشاور میں ہے چاہے کوئٹہ میں، بلکہ کوئٹہ میں چلیں ان کا نام نہیں لیتا جنہوں نے اسلام آباد میں کام کیا اس قسم کے. کوئٹہ میں یہ ہوا کہ جو لینڈ مافیا ہے جس کو کہتے ہیں، بہت سارا کردار ان کا تھا وہاں سے پنجابیوں کی نقل مکانی میں، وہاں کی جو ہندو کمیونٹی ہے ان کے خلاف ایکشنز میں. کیونکہ آپ کو اندازہ کریں کہ جب آپ اقلیتوں کو نشانہ بناتے ہیں، ان میں خوف و ہراس پیدا ہوتا ہے، وہ اپنی جائیدادیں بیچ کے دوسری طرف جانا شروع کر دیتے ہیں. تو 2011-12 میں ایک بہت غالب ٹرینڈ تھا کوئٹہ اس کے اطراف میں کہ آپ جو بھی پنجابی ہے، شیعہ ہے، ہندو ہے، اس کو آپ اس طریقے سے ڈرائیں دھمکائیں کہ وہ اپنے اونے پونے داموں اپنی پراپرٹی بیچ کے باہر چلا جائے. اسلام آباد میں جو کیس ہوا تھا وہ بھی آپ کو پتہ ہے، وہ بھی زمین کا قصہ تھا کہ وہ امام صاحب وہ اپنا کوئی مدرسہ قائم کرنا چاہ رہے. ویسے تو اسلام آباد میں بہت سارے غیر قانونی مدرسے اور مساجد قائم ہیں. تو میں واپس اپنے اس پوائنٹ کی طرف آؤں گے، قانون کی حکمرانی کو جو آئین کے 8 سے 28 آرٹیکلز ہیں، ان کو پہ عمل درآمد ان کو یقینی بنانا ہوگا. تبھی نہ اور بلکہ ان آرٹیکلز میں سے ایک آرٹیکل ہے جس کا مطلب ہے تمام اس ملک میں رہنے والے تمام لوگوں کے ساتھ ان کو برابر کا شہری تصور کیا جائے گا. کہاں ہے برابر کی شہریت؟ تو ہمارا سب سے اہم جو ایمفیسس ہے، توجہ ہے، وہ اس پہ ہونی چاہیے کہ قانون کی حکمرانی کو قائم کریں اور جو تمام شہری ہیں ان کو برابر ٹریٹ کیا جائے. بہت بہت شکریہ امتیاز گل. بڑی امپورٹنٹ بات کہی انہوں نے کہ قانون کی عملداری کو یقینی بنانے سے ہی اس قسم کے واقعات روکے جا سکتے ہیں، اور خاص طور پر ایسے واقعات جن میں اگر کسی پر الزام لگایا جائے، ایسا الزام جس کی سزا موت ہو سکتی ہو، غلط الزام لگانے والے کو بھی سزا ملنی چاہیے. لیکن یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ جو الزام لگاتے ہیں وہ الزام غلط ثابت ہونے کے بعد بھی ان کو کچھ نہیں کہا جاتا، اس لیے کہ ان کے پیچھے بااثر لوگ، ان کے پیچھے بااثر مذہبی قوتیں ہوتی ہیں. قانون کی عملداری بنائی جائے یقینی، تو ہی ان واقعات کی روک تھام کی جا سکتی ہے. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، اس ہفتے کا آخری پروگرام. سوموار کو پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں. تب تک اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.